تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تنہا اس کے لیے شریف اور بلند ترین نام ہے، اور وہ عظیم اور روشن ترین بادشاہت سے مختص ہے۔ اس کے بعد کوئی انتہا نہیں اور اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وہ پاک ذات صاحب جلال معبود و رب ہے اور کامل قدرت والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے مؤمنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جو عرب و عجم میں سب سے عمدہ ہیں، اصل و تربیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، عقل و دانشمندی کے لحاظ سے سب سے پختہ ہیں، اور یقین و عزیمت کے اعتبار سے سب سے کامل ہیں۔ ان کے رب نے انہیں روح و جسم کے اعتبار سے پاک کیا ہے، انہیں عیب اور برائی سے دور رکھا ہے، انہیں حکمت و حکم سے نوازا ہے، ان کے ذریعے بند دلوں، اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں کو کھولا ہے۔ چنانچہ ان پر وہ لوگ ایمان لائے اور ان کی مدد کی جن کے لیے اللہ نے سعادت میں حصہ رکھا، اور انہیں ان لوگوں نے جھٹلایا اور ان سے منہ موڑ لیا جن کے لیے حتمی طور پر اللہ نے بدبختی لکھ رکھی ہے۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اللہ روز افزوں درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اور خوب خوب سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھی تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئی، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مومن جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بندوں پر اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ ان کی خبر گیری ایسے انسان کے ذریعے کرے جو ان کی اصلاح کرے، ان کے معاملات کو دیکھے، انہیں رشد و ہدایت کی طرف لے جائے، انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالے اور ان کی مقرر فطرت کی حفاظت کرے، تو ان میں انبیاء اور رسول بھیجے جو مخلوقات میں سب سے بہتر اور حق کے چنیدہ ہیں، جو اللہ اور اس کے مخلوقات کے مابین ایلچی ہیں، ان تک اس کے پیغامات پہنچاتے ہیں، انہیں اس کے مقاصد اور ارادے سے واقف کراتے ہیں، ان کے درمیان وہ اچھے اخلاق اور شریف ترین خصلتوں کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ وہ نور حاصل کرنے والوں کا مقصد اور جستجو کرنے والوں کا قدوہ بنے۔ اس راستے پر بہت سی چنیدہ ہستیاں چلی اور اس سرچشمے سے خالص منتخب نفوس سیراب ہوئے جن کے آخر نشانی ہدایت مخلوق کے سردار خاتم النبیین اور رحمت للعالمین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، جو نبی عربی قریشی ہاشمی ہیں، جو ابراہیم خلیل کی نسل ذبیح اسماعیل کی اولادوں میں سے ہیں۔ ان سب پر اللہ درود و سلام نازل فرمائے اور انہیں شرف و عزت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے رسالت کے دفتر پر مہر لگا دی، ان کے ذریعے نبوت کی کرنوں کو پورا کر دیا، انہیں بندوں کا جنت تک کھولنے والا دروازہ اور اس کی رحمت تک پہنچانے والا رہبر بنایا۔ ان کی بعثت کے بعد اللہ ان کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا اور ان کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے راضی نہیں ہوگا۔ وہ اور ان کی امت دنیا میں سب سے آخر اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ آپ کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے بہتر اور خوبصورت بنایا، سوائے اس کے گوشوں میں سے ایک گوشے کی ایک اینٹ کی جگہ کی۔ لوگ اس گھر کا چکر لگانے لگے اور اس پر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں یہ اینٹ نہیں رکھی گئی؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی وہ اینٹ ہیں جس سے عمارت کا حسن پورا ہوا، اس میں آپ کا وہ مقام ہے جو تاج پر گوہر کا ہے اور ہار میں موتی کا ہے، چنانچہ آپ بہترین عمارت میں بہترین اینٹ ثابت ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، پھر آگ نے اپنے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اس میں پروانے گرنے لگی اور اس پر ٹوٹ پڑنے لگی، اور وہ شخص انہیں اس سے روک رہا ہے مگر وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گرتے رہی۔ آپ کو آپ کے رب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب سبحانہ نے اس وقت بھیجا جب اہل کتاب کے کچھ بقایا کو چھوڑ کر زمین کے باشندوں عرب و عجم پر اللہ کی ناراضگی چھا گئی تھی۔ لوگ اس وقت سرزمین پر دو قسم کے تھے، اہل کتاب جنہوں نے تغییر و تبدیل کر دی تھی، اور اہل اوثان یعنی بت پرست جنہوں نے اس چیز کی عبادت کی جسے انہوں نے خود بنایا اور پسند کیا۔ اس وقت انسانیت کو اس شخص کی سب سے زیادہ ضرورت تھی جو اس سے بے راہ روی اور گمراہی کی تاریکیاں دور کریں اور اس میں ہدایت کی روشنیاں اور استقامت کی مشعلیں دوبارہ جلائیں۔ جو مٹ گیا ہے اسے دوبارہ اگائے، جو ختم ہو گیا ہے اسے دوبارہ زندہ کرے، اور روئے حق سے سیاہی اور اداسی کو صاف کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا جبکہ آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اس فرشتہ نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا یہاں تک کہ اس کا دباؤ آپ کی برداشت کی آخری حد کو پہنچ گیا اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ پانے والا بندہ نہیں ہوں، یہاں تک کہ اس نے کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہا، تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کا نزول نبوتی محمدی کے آغاز کی اطلاع اور رسالتوں پر مہر لگانے والی آسمانی وحی کا اشارہ تھا جو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے گی اور اللہ کے ذریعے انہیں سلامتی کی راہوں کی رہنمائی کرے گی، اور اللہ اس کے ذریعے انہیں سلامتی کی راہوں کی رہنمائی کرے گا جو اس کی خوشنودی کی پیروی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آیتوں کے بعد آیتیں نازل فرمائی جن میں آپ کو ڈرانے اور بشارت دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو چپکے ایک عرصے تک ڈرایا، پھر آپ نے اللہ کی راہ میں ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی دعوت کا کھل کر اعلان کیا۔ نتیجہ میں مشرکین مکہ کی اذیت رسانی سے انتہائی تکلیفیں جھیلیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ سے منہ پھیر لیا اور کہا یہ سکھلایا ہوا مجنون ہے۔ کہا یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کریں، اور کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے حق میں پختہ تر ہوتے گئی اور جھٹلانے والوں کی باطل پر ہر دھرمی بڑھتی گئی، بلکہ وہ تو سرکشی اور نفرت پر اڑ گئی۔ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ مشکلات اور حادثات پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود عفو درگزر فرماتے رہے اور امید کرتے رہے کہ ان میں کوئی ہوگا جو آپ پر ایمان لائے گا اور آپ کی تصدیق کرے گا۔ آپ کی بیوی صدیقہ بنت صدیق نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر احد سے زیادہ سخت دن آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری قوم کی طرف سے بہت کچھ جھیلا ہے، اور مجھے ان کی طرف سے سب سے سخت چیز عقبہ کے دن پیش آئی ہے جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، مگر اس نے میری دعوت قبول نہیں کیا اور میں غم زدہ بے خیالی میں وہاں سے چل پڑا۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں مقام قرن ثعالب میں تھا۔ اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل مجھ پر سایہ فگن ہے، دیکھا تو اس میں جبریل ہیں۔ انہوں نے مجھے پکارا اور کہا آپ کی قوم نے آپ کو جو کچھ کہا اور جو جواب دیا ہے اللہ نے یقیناً وہ سب سن لیا ہے، اور آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے کہ آپ اسے اپنی قوم کے بارے میں جو چاہیں حکم دے۔ چنانچہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں اخشبین یعنی دو پہاڑوں کو ان کے اوپر باہم ملا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں کریں گے۔ اسے بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور وہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا آپ مجھے بتائیے کہ کون سا سخت ترین معاملہ ہے جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حجر والے حصے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن پر ڈال دیا اور بری طرح آپ کا گلا گھونٹ دیا۔ ابو بکر آئے اور اس کے دونوں کندھے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور پھینک دیا اور کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔
اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ انبیاء میں سے کسی نبی کا حال بیان کر رہے ہیں جنہیں ان کی قوم نے مارا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے ہیں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مومنوں، جب مکہ میں مومن جماعت پر مصیبت سخت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ قریش کی ریشہ دوانی سے محفوظ رہ کر اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور اہل مدینہ کے بیچ اللہ کے پسندیدہ دین کو قائم کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جستہ جستہ مدینے کی طرف ہجرت کر گئی اور اسے اپنا وطن بنایا۔ یہ ہجرت اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل تھی۔ اس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور کفر کو ذلیل و رسوا، اور مکہ میں مسلمانوں نے جو اذیت، عذاب اور تکلیف جھیلی اس کا زمانہ ختم ہوا۔ نتیجتاً اسلام کی بالادستی قائم ہوئی اور کفر کی حکمرانی ختم ہوئی، اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور کافروں کا کلمہ پست۔ اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان لڑائیاں ہوئیں جن میں حق و باطل برسر پیکار رہی، اور باطل نابود ہوا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی بدر اور خندق کے دن کئی قسم کی فتح و نصرت سے ویسی مزین ہوئی جیسے اس سے پہلے کمزوری اور شکستگی سے دوچار تھی۔ اہل کفر کو شکست اور ناکامی حاصل ہوئی اور کسی خیر سے بہرہ مند نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ، جو کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین تھی، فتح کیا، اور آپ آج طاقتور، محفوظ اور واضح مدد، تائید اور نگہبانی سے سرفراز ہیں جیسے کل آپ کو وہاں سے نکالا نہیں گیا تھا۔ سرداران کفر میں سے کچھ ہلاک ہو گئے اور کچھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور مومنوں کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ فتح حاصل ہوئی اور سرداران کفر میں سے کچھ ہلاک ہو گئے اور کچھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور مومنوں کا راستہ اختیار کیا۔ صلی اللہ وسلم علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو خواب دکھلایا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ اور اللہ ہی نے اپنے رسول کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کے طریقے اور نبی اواب کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہجرت سے اسلام کے لیے فتح لکھی اور کفر و اہل کفر کو ناکامی اور شکست دی۔ میں اس پاک ذات کی پئی ہم نعمتوں پر حمد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو مخلوقات کا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں۔ آپ کو آپ کے رب نے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری اور اپنے عذاب سے تنبیہ بنا کر بھیجا۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ مسلمانوں، ہجرت کی گفتگو آواز دے رہی ہے جسے دور رہنے والا ویسے ہی سن سکتا ہے جیسے نزدیک رہنے والا، کہ مشکلیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں اور ایک ہی اللہ آزماتا ہے پھر انتخاب فرماتا ہے۔ عزتیں تکلیفوں سے جڑی ہیں، اعتبار کمال انجام کا ہے، نقص آغاز کا نہیں۔ بندہ اسباب کام میں لاتا ہے اور اللہ کوشش کرنے والے کو کامیاب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کوششوں کو کامیاب کرتا ہے۔ صبر کے ساتھ کشادگی ہے اور کرب و شدت کے ساتھ مدد ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی۔
ہجرت کہتی ہے نبی ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اقوال، اعمال اور احوال کو تولا جائے۔ اس طریقے میں کوئی خیر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ امت کا آخر اسی چیز سے سدھر سکتا ہے جس سے اس کا اول سدھرا ہے۔ مشکلیں جھیلنا آزادی کی پہلی منزل ہے، اور تکلیفوں کی تاریکی سے امیدوں کی صبح نکلتی ہے۔ یہ ہجرت بتلاتی ہے کہ مہاجر وہ ہے جس نے وہ چیز چھوڑ دی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام پڑھیں مخلوق میں اللہ کے چنیدہ نبی پر، جن کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے اور وہ آخرت میں شافع مشفع ہیں، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مؤمنوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، ان کی آل اور ان کے صحابہ پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا آپ کے چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور باقی تمام آل و اصحاب سے۔ اے اللہ، تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔